اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی سوال ہے مولانا فاروق قاضی صاحب کا کسی سالک کو کعبہ کا طواف کرانا روضہ اطہر پر لے جانا بڑی عجیب سی بات ہے معلوم ہوتی ہے کیا یہ واقعی ممکن ہے تو کیسے ممکن ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سالک کو نہیں سالک کی روح کو اور عجیب بات یہ اس لیے لگتی ہے کہ آپ اس شعبہ کا مطالعہ نہیں فرماتے ہمارے ساتھ مفتی غلام صمدانی مرحوم ہوا کرتے تھے اللہ پاک غری کے رحمت فرمائے ان کا وصال ہو گیا بزرگ آدمی تھے سفید ریش پرانے علماء میں سے تھے یہی سوال انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کیا تھا کہ یہ بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ مفتی صاحب یہ کہنے سننے کی باتیں نہیں ہیں کرنے کا کام ہے تو آپ بھی بسم اللہ کیجئے اللہ اللہ ہی کرنا ہے کوئی غیر شرعی کام تو آپ نے کرنا نہیں تو آپ اللہ اللہ کر کے دیکھ لیجئے تو ان دنوں اجتماع منارہ میں ہوا کرتا تھا غالباً 80 میں یہاں کی تعمیر دارالعرفان کی شروع ہوئی اور اس کے بعد پھر 2-3 سال بعد یہاں اتنی جگہ بنی کہ اجتماع شروع ہوئے تو سکول کے اجتماع میں جب مفتی صاحب کو خود مراقبات نصیب ہوئے تو شام کا مغرب کے بعد کا ذکر ہو رہا تھا جب مفتی صاحب کو سیر کعبہ اور فنا فی الرسول نصیب ہوا تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور شور مچا دیا کہ بکتے ہیں جو کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کون کہتا ہے نہیں ہو سکتا یہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہو شور مچا دیا کرتے ہیں نہیں اور بکواس کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے میں دیکھ رہا ہوں مجھے اللہ نے عطا کر دیا ہے میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے تو یہ بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے اللہ اللہ ہی کرنی ہے کوئی غیر شرعی کام نہیں کرنا کیسے ہو سکتا ہے یہ اس کا جواب تو یہی ہے کہ آپ کر کے دیکھ لیجئے اللہ کریم آپ کو بھی عطا فرما دے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کیفیات ہیں اور کیفیات لکھی پڑھی نہیں جاتی محسوس کی جاتی ہیں فیل کی جا سکتی ہیں مفتی زبیر بٹ صاحب بریڈ فورڈ سے ہیں وہ فرماتے ہیں میں کسی بھی سلسلے کا پیروکار نہیں ہوں بات ہی ختم ہو گئی آپ کے شعبے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے لیکن سلسلے ویسیے کے بارے جو انکشافات ہو رہے ہیں مجھے تو روحانیت کی ان باتوں نے بڑا شاک کیا ہے یہاں حیرانگی اس بات کی ہے کہ یہ چیزیں کیسے ممکن ہیں مجھے سارا معاملہ خلط ملط نظر آتا ہے اور دوسری حیرانگی یہ ہے کہ ان باتوں کا انکشاف کرنے والے مدرسے کے فارغ التحصیل علماء ہیں
اب عجیب بات ہے کہ جب آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے کسی سلسلے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر باتیں آپ کو کیسے سمجھ آئیں؟ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ باتیں کرنے والے فارغ التحصیل علماء ہیں، تو پھر آپ کو اس پہ غور فرمانا چاہیے کہ آخر یہ علماء ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، اس کی حقیقت جاننا چاہیے، ان سے ملنا چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے۔ اگر وہ کوئی غیر شرعی کام کر رہے ہیں تو ان کو روکنا چاہیے، اور اگر وہ شریعت کے مطابق اور جائز کام کر رہے ہیں، ضروری کام کر رہے ہیں، اور اس سے کیفیات نصیب ہوتی ہیں، تو پھر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے۔ اصل بات یہی ہے کہ آپ اندازہ کیجئے پوری امت میں سربلند و سرفراز اہل علم جو ہیں، علماء ربانیین جو ہیں، وہ سب سلاسل میں کسی نہ کسی سلسلے میں، کسی نہ کسی سلسلے تصوف میں منسلک ہیں، تو آخر آپ کیوں نہیں ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات جو ہوتی ہیں وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، چونکہ الفاظ تو بے شمار لوگوں نے اپنی اپنی انجمنیں بنائی، تنظیمیں بنائی، مذاہب ایجاد کیے، مذاہب باطلہ بنائے، تو الفاظ تو سب نے کہے، ہر مذہب نے کوئی نہ کوئی کتاب بنا لی، وہ کسی نہ کسی نے لکھ دی، جو کچھ بھی ہوا۔ انبیاء کی تعلیمات میں الفاظ کے ساتھ کیفیات بھی ہوتی ہیں، اور بندہ جو سنتا ہے وہ فیل بھی کرتا ہے، اسی کو تصدیق قلبی کہتے ہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو نبی کی تعلیمات میں تعلیمات بھی ہوتی ہیں اور ساتھ برکات بھی ہوتی ہیں، محسوسات بھی ہوتی ہیں۔ محسوس ہوتا ہے جب نبی توحید کا درس دیتا ہے تو دل محسوس کرتا ہے کہ واقعی اللہ ایک ہے۔ جب نبی آخرت کی بات ارشاد فرماتا ہے تو دل محسوس کرتا ہے اور تصدیق کرتا ہے۔ تو یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ تصدیق قلبی کے علاوہ تو ایمان بھی معتبر نہیں، اور قلب کا کبھی آپ فرماتے ہیں آپ نے مطالعہ ہی نہیں کیا، اس شعبے کو دیکھا ہی نہیں، اس سلسلے میں گئے ہی نہیں، تو پھر آپ کو کیسے سمجھایا جائے کہ کیفیات قلبی کیا ہوتی ہے؟ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ علماء نے شریعت کو پس پردہ ڈال کر شیخ کی بات پر یقین کرنا شروع کر دیا ہے، ایسے لوگوں کی مثالیں پہلے دیکھنے میں آئی ہیں۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہر چیز کی نقل ہوتی ہے، اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی زیادہ نقل کی جاتی ہے۔ نقالوں کی بات میں نہیں کرتا، واقعی جو سلاسل تصوف ہیں اور کسی کو واقعی یہ کیفیات نصیب ہوں تو شریعت کو پس پشت نہیں ڈالتا، بلکہ شریعت پر عمل تو بنیادی بات ہے۔ تصوف اور شریعت دو چیزیں نہیں ہیں۔ شریعت پر اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے، آپ کہیں گے شریعت کے مطابق کام کر رہا ہے۔ کیا منافقین شریعت کے مطابق نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ بظاہر جو عمل منافقین بھی کرتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ شریعت کے مطابق ہوتا تھا، لیکن ان کے دل میں شریعت نہیں ہوتی تھی، اس لیے انہیں منافق کہتے۔ تصوف یہ ہے کہ جو شریعت پر عمل کیا جاتا ہے اس میں خلوص بھی ہو اور خشوع و خضوع بھی ہو۔
یہ سمجھ لینا کہ شریعت کوئی اور چیز ہے اور تصوف کوئی اور چیز ہے تو یہ تو زیادتی ہے۔ شریعت ایک ہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرما دی، اس میں کمی بیشی قیامت تک ممکن نہیں ہے۔ انسان ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن غلطی کو، خطا کو، گناہ سمجھ کر اس کے ازالے کی کوشش کی جاتی ہے، توبہ کی جاتی ہے، رجوع الی اللہ کیا جاتا ہے، اور جو عمل کیا جاتا ہے اس میں خلوص کتنا ہے، دل اس میں کتنا ساتھ دیتا ہے، باطن اس میں کتنا غرق ہے، اور کتنا خشوع و خضوع نصیب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شریعت کے خلاف کام کرتا ہے تو یہ تو تصوف کے بھی خلاف ہے۔ تصوف تو شریعت میں خشوع و خضوع کا نام ہے۔ اگر کوئی خلاف شریعت کام کرتا ہے تو اسے تصوف تو نہیں کہا جا سکتا، وہ تو گمراہی ہے۔ اور شیخ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، شیخ شریعت بتاتا ہے، شریعت بناتا نہیں ہے۔ شیخ کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ شریعت بتاتا ہے، گھر سے بناتا نہیں ہے۔ تیسرا سوال ان کا، میرا خیال ہے وہ اسی پہلے ایک سوال کی مختلف صورتیں ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں، کیا وہ ہماری ہدایت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اور کیا ہمارا مقصد اپنی تعلیمات پر، انہی تعلیمات پر چلنا نہیں ہے، یا یہ کہ شیخ کی اندھی تقلید ہے؟ اب یہ کسی عالم کو تو یہ باتیں جچتی نہیں ہیں، بچکانہ سی باتیں ہیں، اور ایک ہی بات کو مختلف الفاظ میں بدل کر کہہ دینا یہ کوئی سوال نہیں ہوتا۔ کس نے کہا ہے کہ آپ کی تعلیمات ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس نے تو نبوت ہی کا انکار کر دیا، یا فرائض نبوت کی تکمیل کا انکار کر دیا۔ تو جس طرح بھی کیا، نبوت کا انکار کیا تو بھی کافر۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور نے فرائض نبوت کی تکمیل نہیں کی، وہ بھی کافر۔ تو یہ تو آپ غیر مسلموں کی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کی بات کیجئے جو یقین رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر۔ اور یہ تعلیمات نجات کے لیے ضرور کافی ہیں اگر ساتھ دل کا خلوص بھی ہو، اور اگر دل میں خلوص نہ ہو تو پھر شاید ہو سکتا ہے یہ اسلام کی بجائے نفاق بن جائے۔ کیونکہ یہ تو طے ہے کہ جنہیں منافق کہا گیا، کم از کم مسلمانوں کے سامنے تو وہ اسلامی تعلیمات پر ہی عمل کرتے تھے، لیکن دل سے نہیں مانتے تھے۔ اور تعلیمات و برکات جب تک جمع نہ ہوں ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ تصدیق قلبی ایک کیفیت قلبی ہے۔ تو یہ کیفیات نہ ہو تو بات بنتی نہیں۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ جس کو یہ کیفیات نصیب نہیں ہے اس میں بھی ایک درجہ خلوص ہوگا یقیناً، تبھی وہ ساری زندگی عمل کرتا ہے، احترام کرتا ہے، بات مانتا ہے، الحمدللہ۔ یہ بھی اس کی نجات کے لیے اللہ قبول فرما لے، ایک تسبیح قبول ہو جائے نجات کے لیے کافی ہے۔ لیکن دنیا کے معاملے میں کیا آپ اس بات پہ گزارا کرتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے یہ کافی ہے؟ ہر بندہ زیادہ سے زیادہ پانے کی کوشش کرتا ہے۔ دال روٹی پہ گزارا کافی ہوتا تو لوگوں کو یہاں سے بھاگ کر انگلینڈ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ دال روٹی تو یہاں بھی کسی گاؤں کی مسجد میں بیٹھ جائیں تو وہاں بھی صبح و شام دال روٹی تو مل جاتی ہے، پھر ولایت جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ زیادہ پانے کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں نا۔
ورنہ گاؤں کی کیا یہاں چھوٹی چھوٹے ڈیرے بنے ہوئے ہیں، ان پہ چھوٹی چھوٹی مساجد ہے، وہاں جا کے نماز پڑھانا شروع کر دیں، وہ 2 وقت کی روٹی بھی دیں گے، بال بچوں کا خرچہ بھی دیں گے، پھر یہی گزارا ہوتا رہتا۔ تو دنیا کے معاملے میں تو بندہ دنیا کا سفر کر جائے کہ کہیں کچھ زیادہ ملے، اور دین کے معاملے میں کیا ہے کہ اس سے گزارا ہو جاتا ہے، یہی کافی ہے، مزیدار بات نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں دنیا میں بندہ گزارا کر لے، لیکن دین کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اگر کسی کو کوشش و محنت ہی کرنی ہے، زیادہ پانے کا احساس ہے، تو پھر دین اور آخرت کے معاملے میں کرے۔ تو یہ ایک محنت ہے، کوشش ہے۔ اور قرآن حکیم کو اگر آپ بغور پڑھیں تو اس نے کم از کم 800 مرتبہ ذکر کا حکم موجود ہے، جس میں 35-36 مرتبہ تو براہ راست ہے اور باقی بالواسطہ ہے۔ پھر ایسی صورتیں ہیں، ایسی آیات ہیں کہ بغیر ذکر قلبی کے پوری نہیں ہوتی، اور ذکر کثیر کا حکم آپ جگہ جگہ دیں۔ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا۔ نماز ختم ہو گئی، اپنے زمین پھیل جاؤ، اپنا کاروبار کرو، روزی تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا، ذکر کثیر کرتے رہو۔ تو نماز تو ختم ہو گئی، قرآن کہہ رہا ہے اذا قضیت الصلاۃ، جب نماز ختم ہو گئی، صلاۃ ختم ہو گئی، اپنے واپس کام پہ چلے جاؤ، اپنی مزدوری کرو، رزق تلاش کرو، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا، ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ اب اس کی کیا توجیہ کریں گے؟ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کسی مخالف طاقت سے، کافر طاقت سے مقابلہ آ جائے، جم کر لڑو۔ میدان جہاد کی بات ہو رہی ہے، فاثبتوا، جم کر لڑو، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ جہاد کے مقابلے میں بھی فرمایا، اس کا مطلب ہے ذکر کچھ اور ذکر کثیر کچھ ہے۔ حج پر جاتے ہیں، حج پر ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، یہ حج کے ارکان بھی کر رہا ہے، ساتھ ذکر کا حکم بھی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے الگ بھی کوئی ذکر ہے جو کثیر کیا جانا چاہیے، ہر وقت، ہر لمحہ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے آپ کو اتنا علم دیا، آپ کو مفتی بنایا، تو کیا آپ نے کبھی اس طرف توجہ نہیں فرمائی کہ یہ قرآن کا یہ مطالبہ کیا ہے؟ آپ اس طرف خود توجہ فرمائیں، خود ان چیزوں کو دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں، اور پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کبھی شیخ کی اندھی تقلید نہیں ہوتی، اور وہ شخص شیخ نہیں ہو سکتا جو بدعات جاری کرے یا خلاف سنت امور کا حکم دے۔ وہ خود شیخ ہو نہیں سکتا، اسے کوئی شیخ نہیں کہتا، اسے بدعتی کہا جاتا ہے، اور وہ شخص دین سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ آخری سوال مولانا سکندر صاحب کا ہے، فرماتے ہیں سلسلہ کے بارے اچھی باتیں پڑھنے کا موقع ملا، دعا کی درخواست ہے۔ یہ طریق اہل علم کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں لطائف اور مراقبات پر کچھ روشنی ڈالیے گا، اور ان کے عبادات پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ حضرت بات یہ ہے کہ جب قلب ذاکر ہو جاتا ہے یا لطائف ذاکر ہو جاتے ہیں تو پھر عبادات محض مجبور ہو کر اطاعت نہیں کی جاتی، بلکہ اس میں دل بھی شامل ہو جاتا ہے، اور جس طرح ظاہری بدن کو غذا کی بھوک لگتی ہے، دوا کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ احساس روح کا بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ عبادات بوجھ نہیں بنتی، بلکہ فجر کی نماز ادا کر لے تو ظہر کا انتظار رہتا ہے،
کہ کب پھر وہ لذت وصال نصیب ہو، کب پھر وہ حضور حق نصیب ہو، چونکہ دل ساتھ ہوتا ہے۔ دل ساتھ نہ دے تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی صلات بھی ادا کرتا ہے، مسجد میں بھی آتا ہے، آپ نے دیکھا بھاگتے دوڑتے آئے، آدھا وضو کیا، کچھ اعضاء گیلے کچھ خشک، اور کچھ سجدے آدھے کچھ پورے، جلدی جلدی اٹھک بیٹھک کی، بھاگ گئے۔ وہ جتنی دیر مسجد میں بھی رہے، دل بازار میں رہا اور فکر پیچھے کی ستاتی رہی۔ تو آدمی ایک طرح سے وہ اداکاری کر رہا ہوتا ہے، عمل نہیں کرتا جب تک دل ساتھ نہ ہو۔ اگر قلب روشن ہو جائے، لطائف روشن ہو جائیں تو دل ساتھ دینے لگتا ہے، رکوع و سجود میں واقعی روحانی غذا نصیب ہوتی ہے، اس کی بندے کو بھوک لگتی ہے، واپس نفل پڑھنے کو دل کرتا ہے، تلاوت کو جی چاہتا ہے، گناہ کی تلخی محسوس ہوتی ہے، لذت نہیں آتی، غلطی ہو جائے تو تلخی محسوس ہوتی ہے، بندہ لرز اٹھتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اور مراقبات، ابتدائی مراقبات ہی پہلا مراقبہ ہی مراقبہ احدیت ہے، نصیب ہو جائے تو توحید باری پہ ایک پختہ یقین بھی نصیب ہو جاتا ہے، اور اس میں سے کھٹ کھٹ نکل جاتی ہے، اور عظمت الہی کا اقرار دل میں بھی جانشیں ہو جاتا ہے۔ معیت کا مراقبہ نصیب ہو جائے تو ایک احساس زندہ ہو جاتا ہے کہ جہاں بھی بندہ جاتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میری ضروریات کے لیے کافی ہے، اور میرے سجدے قبول فرما رہا ہے، مجھے اس کی اطاعت، اس کے سامنے اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اقربیت میں ایک احساس قرب ہوتا ہے جو عملی زندگی میں نہ صرف اطاعت پیدا کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ خلوص قلبی بھی شامل کر دیتا ہے، اور قرب بارگاہ کا ایک احساس زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت حافظ صاحب نے ایک رسالہ لکھا تھا، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، تصوف اور تعمیر سیرت، اور رموز دل میں بھی میں نے کوشش کی ہے کہ ان مراقبات کے اثرات عملی زندگی پر کیا آتے ہیں۔ دراصل مقصد تو عملی زندگی ہے، اسی کا حساب ہوگا، اور شریعت احکام اوامر و نواہی شریعت ہی ہے، اسی کے مطابق کرنے ہیں، اور تصوف اسی کا جز ہے جو خلوص فی القلب ہے، خلوص فی النیت ہے، خلوص فی العمل ہے، کہ وہ عمل کتنے گہرائی، کتنی گہرائی اور دل کے کس خلوص سے کیا جائے۔ اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہر مسلمان کو نصیب کرے، اور علماء کا تو حق بنتا ہے اس پر۔ علماء کے پاس خزانہ ہوتا ہے بہت بڑا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، علوم ظاہری کے امین اگر یہ چیزیں بھی حاصل کر لیں تو وہی علماء ربانیین کہلاتے ہیں، اور یہ علماء ہی کا حصہ ہے۔ علماء کو تو سب سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے، جس طرح اللہ نے انہیں علم ظاہری دیا ہے، اسی طرح انہیں کیفیات باطنی سے بھی بہرہ ہونا چاہیے۔ اللہ کریم سب کو نصیب فرمائے، اور جو خطائیں ہم سب سے ہوتی ہیں معاف فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے، استقامت علی الدین نصیب فرمائے، اور خاتمہ اللہ کی اطاعت اور حضور کے اتباع پہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحسرنا فی مالنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم ربنا سر لنا امورنا کلہا فی دیننا و دنیانا، رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ربنا انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار،
هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى سيدنا برحمتك يا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔